چلیں لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک کمپلیکس نمبرس. یہ آپ کی بک میں نا تھیوری کا پورشن تھوڑا سا شامل ہوتا ہے ہمیشہ میتھس میں، اور اٹ از ایز امپورٹنس ایز دا نومیریکل کوشچنس. ان کو جاننا، اس تھیوری کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیسس بناتی ہے کہ جو کام آپ آگے کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. کمپلیکس نمبرس کی میں نے کچھ پارٹ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ 16th سینچری تک، یعنی 16th سینچری 1500 جو ہیں وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوئے، اور میتھمیٹیشنز جو ہیں انہیں ایک ایشو فیس کرنا پڑتا ہے کہ اسکیئر روٹس آف اے نیگیٹو نمبرز کا، یعنی جب نیگیٹو نمبرز آ جائیں تو ان کا اسکیئر روٹ کس طرح لیا جائے گا. اس کی ایگزامپل میں جو بک کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہے x²-2 کو اگر آپ سولو کرتے ہیں تو 0 آ جاتا ہے، اور جب آپ اسے مزید سولو کریں 2 دونوں سائڈوں پر 2 ایڈ کر دیا جائے تو x² 2 آئے گا، اور پھر جب آپ اس کا اسکیئر روٹ لیتے ہیں تو x کی ویلیو اسکیئر روٹ 2 اور نیگیٹو اسکیئر روٹ 2 آتی ہے. لیکن اگر ایکویشن ہوگی x²+2 = 0 تو یہاں پر ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو نمبر کو جب دوسری سائڈ پر، یا یوں کہہ لیں کہ دونوں سائڈ پر -2 ایڈ کیا جاتا ہے تو اس سائڈ سے 2 ریموو ہو جائے گا کیونکہ اس کی کا ایڈیٹیو انورس ساتھ ہے، اور دوسری سائڈ پر -2 آ جائے گا. اب اس ایکویشن کو سولو کرنا جو ہے وہ اس وقت تک پاسبل نہیں تھا جب تک آپ کو امیجنری نمبرز کا نہیں پتہ چلا، کیونکہ اس میں آپ کے پاس جو ٹرم آئیں گی وہ اسکیئر روٹ آف اے نیگیٹو نمبر آئے گا، اسکیئر روٹ آف -2 آئے گا، جو کہ آپ کے لیے سولو کرنا جب تک امیجنری نمبرز نہ آئیں تب تک پاسبل نہیں ہے. اب پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. فرینچ میتھمیٹیشین ڈیسکارٹس جو ہے اس نے پہلی دفعہ امیجنری نیچر آف نمبرز کے بارے میں ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں ون کین امیجن ایز مینی نمبرز ایز آلریڈی مینشن ان ایچ ایکویشن، بٹ یعنی آپ جتنے نمبرز ایک چیز کے امیجن کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایکویشن کے اندر ڈیفائن کیا جا رہا ہے یا ایکویشن کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیر از نو کوانٹٹی دیٹ میچز وٹ وی امیجن، کہ کوئی کوانٹٹی اس چیز کو امیجن نہیں کر پاتی جو کہ ہم نے امیجن کیا تھا، اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتی یا سیٹسفائی نہیں کر پاتی جو کہ ہم نے امیجن کیا تھا، یعنی اس کا سولوشن یا اس پرابلم کا جو روٹ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. پھر چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں اور اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. 16th سینچری میں ابھی تک جو بات کی گئی ہے وہ انٹل 16th سینچری تھی. 16th سینچری میں اس کے اوپر مزید سوچنا شروع کیا گیا، اور ایک اٹیلین میتھمیٹیشین جس کو کارڈانو جیرولامو کارڈانو کہا کیا جاتا ہے، وہ ان کا نام ہے. انہوں نے یہ چیز پروف کی کہ اگر نیگیٹو ٹرم آئے گی انسائڈ اے اسکیئر روٹ تو اس کی وجہ سے آپ کا جو سولوشن آف ایکویشن ہے وہ فائنڈ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. یا انہوں نے یہ چیز پروف کی تھی کہ نیگیٹو ٹرم انسائڈ اے اسکیئر روٹ کین لیڈ ٹو دا سولوشن آف ایکویشن، کہ جب بھی آپ نیگیٹو ٹرم کا اسکیئر روٹ کے اندر نیگیٹو ٹرم کو سولو کرنا چاہیں تو وہ سولو کیا جا سکتا ہے. ان کی ورکنگ سے پہلے جو بات کی تھی، جو کہ بھی میں بھی ڈیولپ کر گیا، وہ کیا تھی کہ یہ نیگیٹو اسکیئر روٹس کو سولو کرنا پاسبل نہیں تھا. پھر 18th سینچری کے اینڈ پر، یعنی اس کی یہ ساری ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح اسکیئر روٹس، نیگیٹو اسکیئر روٹس کو سولو کیا گیا اور آپ کے کمپلیکس نمبرز آتے ہیں. پھر 18th سینچری تک بات چلے گی، یعنی آلموسٹ 200 ایئرس. 16th سینچری اور 18th سینچری کی بات ہو رہی ہے، 200 ایئرس سے بھی زیادہ ہے یہ سارا گیپ. اور میتھمیٹیشین کارل فریڈرک گوس نے ایک جو کارڈانوز نے کام کیا تھا اسی چیز کو تھوڑا سا مزید کنسولیڈیٹ کیا، اور یہ کہا کہ کمپلیکس نمبر جو ہیں وہ ایک پلین کے اندر لائے کرتے ہیں، اور وہاں سے جو نئی آپ کے پاس کمپلیکس نمبرز ہیں اس کی بیسز جو ہیں وہ ڈال دی گئیں. یہاں پر ہمارے پاس 3 جو سائنٹسٹ ہیں، میتھمیٹیشینس ہیں، ان کا بہت بڑا رول تھا، جن میں ڈیسکارٹس تھا. ڈیسکارٹس نے سب سے پہلے ایمفیسائز کیا کہ امیجنری نیچر آف نمبرز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کارڈانو تھا. کارڈانو نے یہ کہا کہ نیگیٹیوز کے روٹس کو سولو کرنا پاسبل ہے، اور پھر جو گوس تھا اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر کافی کام کیا اور بیسز رکھ دی گئیں کمپلیکس نمبرز کی، اور اس سے ریلیٹڈ کیلکولیشنز کی اور اس سے ریلیٹڈ کام کی.